الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت مبارکہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی اب جلوہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، اب میری آنکھ سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ برادران ملت اسلامیہ، ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایتیں ہیں کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارکہ کی مبارک ساعتوں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور بالخصوص یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کا جب تک کرم کسی بندے پر نہیں ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ جب تک توفیق خداوندی نہ ہو وہ آئے گا ہی نہیں۔ جب تک پروردگار کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو محبت کا یہ اسے صلہ ہے کہ اسے اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا جمعۃ المبارکہ میں بالخصوص جمعہ کے دن
کافی دیر تک مسجد میں بیٹھنا یہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک اور مسعود ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، خاموش بیٹھا بھی رہے، کوئی نہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے نہ الحمدللہ کہے، خاموش بھی اگر بیٹھے اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ گیا ہے تو یاد رکھیں ہر سانس کے بدلے اسے نیکیاں ملتی ہیں، ہر سانس کے بدلے نیکی ہے اسے۔ اللہ رب العزت کا کرم بالائے کرم ہے پروردگار کا کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ یہ آیت مبارکہ غالباً آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ میں کن بندوں کو متوجہ کرا رہا ہے، کس کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ الحمدللہ گئے دن اخبارات کے اعلانات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی عن قریب اب حجاج کرام حرمین طیبین کا سفر شروع کر دیں گے اور اس مبارک گھر کی زیارت کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُدِعَ لِلنَّاسِ، میں نے لوگوں کے لیے اسے وضع کیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سب سے پہلا جو گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا عالمین کی ہدایت کے لیے برکت والا گھر، وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ اس گھر کی زیارت، سب سے پرانا گھر بیت عتیق کہا گیا، بہت پرانا، اور رب اگر جسے پرانا کہے تو سمجھیے کہ وہ کب سے ہوگا۔ ہم اور آپ کہیں پرانا تو 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، لیکن اللہ جسے کہے پرانا گھر، پہلا گھر، تو یوں سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ وہ کب سے ہے۔ آج حجاج کرام انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے سفر شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم تمام کو بھی زائرین حرمین طیبین بنا دے۔ جن جن آنکھوں میں یہ آس ہے کہ اس گھر کی زیارت کریں تو اللہ سے سب مل کے دعا کرے، مولا ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تیرے گھر کی ہم زیارت نہ کر لیں، اور روضہ رسول کی حاضری جب تک نہ ہو مولا ہمیں سلامت رکھ، اور دیدار بارگاہ مصطفی کے بعد ہمیں واپس پلٹنے کی بھی توفیق نہ دے، بلکہ ہو سکے پروردگار تو ہمیں وہی موت دے دے۔ شاعر کہتا ہے ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف مانے خرچ کرنے کی چیز کو کہتے ہیں، دوسرے کام کے لیے نہیں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آنکھیں ہیں، اگر وہ کام ہو جائے مولا اسی سیکنڈ، اسی لمحہ ہماری موت نصیب ہو جائے، ہماری تمنا اتنی ہے۔ اور شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، عاشق اگر دل سے اللہ سے کہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیسے جاتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آج ایک نئی تاریخ آپ کے سامنے ہمیں پیش کرنی ہے جو حجاج کرام کے لیے ایک مرکز بنا ہوا ہے، اور یوں سمجھے صرف حجاج کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے مرکز حیات بن کر کے جو خانہ کعبہ ہے اس کی ذرے پس منظر کو ہمیں سماعت کرنا ہے کہ یہ گھر جس کو اللہ نے بیت اللہ کہا ہے یہ کب سے ہے، اس کا طواف کب سے ہو رہا ہے۔ ایک
تاریخ ہمیں سماعت کرنی ہے آج۔ اب تک جو بھی سنی ہے وہ سنا ہے آپ نے، آپ کے ذہن و دماغ میں ہوگا، لیکن آپ کو ایک الگ تاریخ آپ کو سننی۔ الگ تاریخ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی الگ نیا پیش کیا جا رہا ہو، بلکہ ہم اس چیز کو پیش کر رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو کب زمین پر بنایا، اور اس کا حج کب سے ہو رہا، اس کا طواف کب سے ہو رہا ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بنانے کا معاملہ پیش آیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا ایک زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اگر فرشتوں نے کہا اے اللہ تو اسے بنائے گا جو زمین پر جا کر خون ریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ایک ریکویسٹ کیا تھا انہوں نے اللہ کے حضور۔ میں نے تفسیر میں بھی کہا تھا، ایک جملہ اس میں جو پوائنٹ ملا جو تفسیر کے طور پر میں نے پیش کیا تھا کہ فرشتے ہیں، فرشتے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا ہے وہ صرف تسبیح، تقدیس، تکبیر کے لیے، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ نہ نبی ہیں فرشتے، نبی نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ انہوں نے آج کے دور کے فساد کو، آدم الآدمی دنیا میں جا کر کیا فساد کرے گا، اس وقت تو ہوا تو نہیں تھا نا، ایک واقعہ کوئی پیش تو آیا نہیں تھا۔ آدم کے بنانے سے پہلے کوئی مسئلہ قتل و غارت گری کا برپا ہوا ہی نہیں، نہ خون ریزیاں ہوئی اس سے پہلے، نہ قتل و غارت گری ہوئی اس سے پہلے، نہ کوئی اس سے پہلے فساد برپا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے حضور فرشتے جو ہونے والا ہے، جو ہزاروں برس بعد ہونے والا ہے، اس کا علم فرشتوں کو ہے، وہ علم غیب ہے جو فرشتے اللہ کے حضور کہہ رہے ہیں کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ تو انہیں بنائے گا جو زمین پہ جا کے قتل و غارت گری کریں گے، کیے تو نہیں، ابھی وہ غیب ہے، ابھی وہ غیب ہے، پوشیدہ ہے، ہوا نہیں، ہوگا۔ اس کا علم فرشتوں کو ہے، جو فرشتے نبی کے نور سے بنے، انہیں جب علم غیب ہے تو نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ بدرجہ اتم نبی کو علم غیب ہے۔ خیر یہ کہہ رہا تھا جب فرشتوں نے یہ آرگومنٹس کیا تھا، جو بھی انہوں نے ریکویسٹ کیا اللہ تو جو اسے بنائے گا، اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد فرشتے جب اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب سن چکے تو اب فرشتے ڈر سے اللہ کے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیے، کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ ہم نے یہ ریکویسٹ کر دیا تھا کہیں بارگاہ خداوندی سے کوئی ہم پر کوئی حکم نہ نازل ہو جائے، تو عرش الہی کا طواف شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں تمہارے لیے ایک گھر بناتا ہوں، بیت معمور، میرے عرش کے نیچے میں بیت معمور تمہارے لیے بناتا ہوں، تم اس کا چکر لگاتے رہنا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اس قول کے بعد جب عرش کا چکر لگایا، دو طواف کیا فرشتوں نے، اللہ نے فرمایا فرشتوں میں اپنے عرش کے نیچے بیت معمور بناتا ہوں۔ بیت معمور اللہ کے حکم سے بنایا گیا۔ جب بیت معمور تیار ہوا تو بیت معمور کو روزانہ فرشتے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔
اور جو ایک مرتبہ کر لیا ہے طواف، پھر قیامت تک وہ فرشتے طواف نہیں کریں گے۔ یہ فرشتوں کے لیے طواف کا گھر بیت معمور، عرش کے بالکل نیچے اللہ نے بیت معمور کو بنایا فرشتوں کے لیے۔ فرشتے چکر لگا رہے تھے۔ اب جب آدم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ مل کر اسی گھر کا چکر لگاتے، اور چکر لگاتے ہوئے یہ محسوس کرتے تھے آج ہم جو محسوس کرتے ہیں ہمارے ایمان میں یہ کمی رہ کر کے بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کعبے کا طواف ہو رہا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ ہم مولا کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، ہم دیوانہ وار رب کے گھوم رہے ہیں۔ ایک شمع ہے جس کے ارد گرد پروانے گھومتے ہیں، یہی تصور ہوتا ہے ایک حاجی کا جب خانہ کعبہ کے ارد گرد جو چکر لگاتا ہے، یہی تصور ہوتا ہے کہ میرا رب ہے اور میرے رب کے ارد گرد میں گھوم رہا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے تو آدم علیہ السلام کا حال کیا ہوگا جب بیت معمور کا طواف کر رہے تھے؟ بیت معمور کا طواف کرتے تھے آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب زمین پر بھیج دیا گیا تو اب دیکھا کہ وہ مزہ، وہ لذت، وہ چاشنی، وہ رب کے ارد گرد گھومنا وہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے بیت معمور کے بالکل نیچے بیت اللہ بنایا۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنایا، عرش کے نیچے بیت معمور، اور بیت معمور کے نیچے بیت اللہ۔ اب کوئی حاجی طواف کعبۃ اللہ کا کرے تو یاد رکھ لو آج کی تاریخ کے بعد کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم وہ طواف کرنے والا عرش الہی کا چکر لگاتا ہے، عرش الہی کا چکر لگاتا ہے، اس لیے کہ عرش کے نیچے بیت معمور ہے۔ ارے انہی صفوں میں شمار کیا جا رہا ہے جو بیت معمور پہ فرشتے طواف کرتے ہوئے، جن فرشتوں کو جو مقام حاصل ہوگا وہی ان بندوں کو بھی شمار ہوگا جو کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ آپ کہیں یا نہ کہیں، ایک مومن کے دل میں وہ بات آ ہی جاتی ہے جب طواف کعبہ کرتا ہے، ایسے جب گھومتا رہتا ہے تو اب کوئی خیال نہیں ہوتا، اب صرف کعبے کو دیکھتا رہتا ہے، تکتا رہتا ہے، اس کی عظمتوں کو تکتا رہتا ہے کہ ایک گھر کی آپ ہر بڑی سے بڑی عمارت کو، بڑی سے بڑے اپارٹمنٹ کو دیکھا ہوگا آپ نے، لیکن کبھی وہ جلال، وہ جمال کبھی نظر نہیں آیا ہوگا، وہ جو چار دیواری میں جو جلال اور جمال اللہ نے رکھا ہے۔ کالے کپڑے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن جو خلاف کعبہ بھی جو کپڑا ہے جب اسے دیکھتے ہیں تو پھر الگ ہی اندر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک وجد طاری ہو جاتی ہے، اسے دیکھنے کے بعد اب قرار نہیں رہتا ہے، اب خود روح جو ہے چکر لگانا شروع کر دیتی ہے۔ کوئی ایک لحظہ ایسا نہیں ہے جو وہاں پر چکر کوئی نہ کاٹتا ہو، کوئی چکر نہ کاٹتا ہو۔ نماز کے اوقات میں مغرب ہو یا کوئی نماز ہو، اس وقت جو ہے وہ طواف روک دیا جاتا ہے۔ آسمان پہ ذرا نظر دوڑا کے دیکھو، اس وقت بھی اللہ کے وہ پرندے جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ مغرب، اچھا وہ منظر کب دکھے گا آپ کو؟ جب مغرب کی نماز پڑھ کر کے آپ بیٹھ جائیں گے نا حرم کعبہ میں، جب آپ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کرے سب کو وہ زیارت نصیب فرمائے۔ جب حج بیت اللہ کر کے مغرب کا خاص خیال رکھیں، جو حجاج کرام یاد رکھیں، وہ مزہ اور وہ کیفیت جو اللہ کی دوسری مخلوق طواف کرتے ہوئے اگر دیکھنا چاہتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، مطاف میں کنارے تھوڑا ہٹ کے بیٹھ جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی وہ مخلوق جسے ابابیل کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ چکر لگا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، دیوانہ وار لگا رہی ہے وہ اللہ کے، اور ان کی آوازیں اس وقت میں سنائی دیتی ہے۔ دوسرے تو ہزار کروڑ لاکھوں لوگ جو ہے وہاں ہوتے ہیں، سب کا چلتا رہتا ہے، اپنی اپنی آواز ہوتی ہے، کوئی لبیک کہتا ہے، کوئی جو اپنے دعائیں پڑھنے میں مصروف ہے، لیکن ان پرندوں کی بھی جو ہے آواز، لچک آپ کو اس وقت میں محسوس ہوگی جب اب مغرب پڑھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔
اب مجھے یہ بتانا ہے کہ کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بنایا۔ اب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کشش جو وہاں بیت معمور میں پائی تھی، جب عاشق دور ہو جائے پھر اسے قرار نہیں ہوتا ہے۔ آدم ہو، آدمی ہو، پھر اگر وہ کیفیت طاری تم میں نہ ہو تم بھی آدمی نہیں ہو۔ اگر آدم علیہ السلام کی جو کشش اور قرب خداوندی کا جو مزہ آدم علیہ السلام کو تھا، اگر اس میں سے کچھ حصہ آدمی کو نہ ہو پھر وہ آدمی نہیں ہے۔ باپ کے اندر جو اثر ہوتا ہے وہ بیٹے میں بھی تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے، یا تو رنگ ہوگا، یا تو چہرہ مہرہ ہوگا، یا عادتیں ہوں گی، یا آواز ہوگی، کچھ نہ کچھ باپ کا اثر ہوتا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا ہے اور اس کے اندر اثر نہ ہو۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے، ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، تو سمجھو کہ اس کے باپ کا نہیں ہے، تو اس کی ماں کی طرف کا ہوگا وہ، یا تو وہ پورے طریقے سے ماں کی طرف ہوتا ہے یا پھر وہ باپ کی طرف ہوتا ہے نہیں ایسا۔ تو آدمی ہے، تو آدمی جب ہیں وہ مومن بھی ہیں تو پھر وہ تو کشش ہونا ہی ہے کہ وہ رب کی قربت کا جو مزہ، اس کی کشش وہ ایک آدمی کے اندر قدرتی طور سے پائی جانی چاہیے اور پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی نہیں پاتا تو اس کا قصور ہے۔ آدم علیہ السلام اس کعبے کا چکر لگا رہے ہیں، تو سب سے پہلے بنیاد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دور میں کعبۃ اللہ کا رکھا۔ ان اول بیت، پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا، اور اس کی تاریخ غالباً لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا ہوگا۔ آج کل سائنس نے جو کچھ بھی بتایا ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے پوائنٹ پہ رکھا ہے، ایسے بیچوں بیچ رکھا ہے کہ دنگ ہے دنیا۔ اس زمان اگر کوئی اب کے دور میں کوئی بیچ سلیکٹ کر کے بنائے تو کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ سائنس دان ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کا محاصرہ کیا۔ اب کون سا کنارہ کتنا ہے، کون سا کنارہ کتنا ہے، اس کی بیچ کی سمت کتنی ہوگی، اس کو سب ناپ کے پوائنٹ بتاتا ہے۔ اگر اب بنائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سائنس دان بنایا ہوگا۔ آدم کے زمانے میں کون سی سائنس تھی؟ کون سی سائنس تھی؟ اللہ تبارک و تعالی سائنس بھی جو ملی ہے وہ قرآن کے طفیل سے ملی ہے، قرآن کے طفیل سے ملی ہے۔ جو بھی جس کو بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے، یاد رکھو قرآن چھوڑ کر کے، قرآن مجید چھوڑ کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہمخوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے کچھ اخذ نہیں کرتے، لیتے تو ہیں نہیں، لیتے کچھ نہیں ہے۔ انگریز بھی قرآن پڑھتا ہے، انگریز اس سے مواد نکالتا ہے، واقعات نکالتا ہے، پھر اس کی تحقیق میں لگ جاتا ہے۔ ہم تو قرآن کی تحقیق میں کیا، ہم تو نبی کی سنتوں کی تحقیق میں نہیں ہیں، کھاتے ہیں تحقیق نہیں ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں تحقیق نہیں ہے۔ ہم کو کیا غرض ہے؟ ہم کو تو دنیا داری، دوسروں کے چاپلوسی اور دوسروں کی غیبتوں میں پوری زندگیاں صرف ہو گئی ہیں۔ ہم کو قرآن سے کیا نسبت، ہم کو حدیث سے کیا نسبت؟ اس کو بھی کبھی تو سوچنا ہے نا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور ہمیں عبرت قرآن پڑھ کے، پورا رمضان قرآن پڑھ کے کانوں میں گھول دیا جاتا ہے، سینے میں اتر بھی جاتا ہے، پھر بھی اس میں سے کچھ لینا یا غور و فکر کرنا ہوتا نہیں ہے۔ تدبر قرآن ہونا چاہیے، قرآن میں تدبر کرنے کا حکم ہے۔ قرآن سے جو ہے سب چیز قرآن سے ہی ہمیں لینا ہے، سب چیز ملے گی قرآن سے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے کوئی خشک کوئی تر ایسی نہیں ہے جو قرآن میں اس کا بیان نہ ہو،
سب چیز کا بیان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اس کے باوجود ہمیں قرآن سے کچھ لینا دینا ہے نہیں. یاد رکھو ادھر ادھر کی سب لگے رہنے میں دنیا برباد ہوگی. ہم کو دین کی طرف لگنا ہے. آخرت یہ سب یاد رکھو، یہ سب دیکھ لیا، سب کچھ دنیا دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا، یہ تماشا کر کے دیکھ. سب تماشے کر کے دیکھا، دنیا بھر کے تماشے کر کے دیکھ لیا ہے. اب دین کا تماشا کر کے دیکھو، دین کی طرف لگ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگ جاؤ. پھر دیکھو یہ تماشا کرنے کے بعد پھر تمہیں تماشا بننے کی ضرورت نہیں ہے. تم اب دیکھتے رہنا ہے تماشا، اور دنیا کو اور آخرت کو دیکھنا ہے. عالم برزخ کی زندگی ہے اور پھر عالم قیامت کا منظر بھی ہے. اس میں وہاں سرخروئی ہونا ہے. یہ 4 دن کی دنیا ہے، اسے جیسے بھی ہو جلدی جلدی گزار کر کے چلے جانا ہے. کوئی رہنا تو ہے نہیں، یہاں پر کسی کو رہنا نہیں ہے، جانا ہے سب کو. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو وہاں پر بنایا، دنیا کے بیچوں بیچ بنایا. دنگ ہے دنیا تو خدا کی قدرت کو ماننے پر مجبور ہے. خدا کی وحدانیت کو اور خدا وحدہ لا شریک کے اس بات پر وہ سوچ میں پڑے ہیں، اور اس عمل پر، اس کے خدا کے اس کام پر پوری دنیا حیرت زدہ ہے کہ دنیا کے ایسے پوائنٹ پر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا. کوئی ایسا نہیں کہ ذرا سا ہٹا ہوا ہو، ایسا تھوڑا سا ہٹا ہوا پوائنٹ 0.5 بھی ہٹا ہوا نہیں. کعبہ 0.5 بھی کعبۃ اللہ ذرا رائٹ یا لیفٹ میں نہیں ہے، پر 0.000 لیول ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے. دنگ ہے دنیا. اور حقیقت تو یہی ہے کہ جس کا گھر ہے وہی تو بنائے گا. جس نے بنایا ہے اسے نہیں معلوم ہے کہاں بنانا ہے. تمہارے گھر سب نیچے، اس کا گھر اول بیت. کسی کا گھر پہلے نہیں ہے، اللہ پہلے ہے. اللہ پہلے ہے، اللہ کا رسول ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنیے، اب یہ ہو گیا خانہ کعبہ کا مسئلہ. اب خانہ کعبہ کا طواف کس نے کیا؟ پہلے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا دور چلا. تاریخ اتنا ہی پیش کرتی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے تک کا. پھر اس کے بعد اب وہ زمانہ چلتے چلتے پھر ابراہیم علیہ السلام تک چلتا ہے. پھر اس کی دوسری جو تاریخ ملتی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کب سے پھر لوگوں کی نظروں میں اور تاریخ میں پھر آیا. وہ تاریخ پھر ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے پھر اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک کا جو ڈسٹینس ہے، جو زمانہ ہے، اب اسے تاریخ پیش نہیں کر پا رہی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی تاریخ پیش بھی کرے تو اتنے ہزارہا سال کی تاریخ کوئی پیش نہیں کیا. آدم علیہ السلام کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تاریخ کو اگر پیش کرتے ہیں تو پھر ہمیں ملتا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے. اب یہ زمانہ جو بچ گیا ہے، اگر اس زمانے کو اگر ہمیں معلوم کرنا ہے، اور انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اگر ہمیں جو درمیانی جو انبیاء آئے، اب ان ادوار کو اگر دیکھنا ہے تو سوائے قرآن مجید کے کوئی ایسی کتاب ہمیں تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. ایک ہی ہے قرآن مجید جو اس ادوار کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات کو قرآن پیش کر رہی ہے. کوئی کتاب نہیں. البتہ آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن ان کتابوں سے ہم کوئی معنی نہیں نکال سکتے، اسے دلیل نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ان کتابوں کے لیے کوئی سند نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں ترمیم کر دی گئی ہے، لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہے. جس کتاب میں رد و بدل ہو جائے اس کتاب کو حوالے کے طور سے پیش نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کی سند بھی نہیں. ان کتابوں کی سند پیش نہیں کی جا سکتی ہے.
اس وجہ سے ان کتابوں کو جو ہے ہم سند کے طور پر نہیں لا سکتے۔ اگر سند کے طور پر کوئی کتاب ہمارے سامنے ہے تو قرآن اور حدیث ہے، دو ہی کتابیں ہیں جس کے لیے ہم جو ہے سند پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن سند کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، حدیث سند کے طور سے پیش کر سکتے ہیں، ورنہ ان دو کتابوں کے علاوہ آج تک کوئی بھی تاریخ کی کتاب ہو، کوئی بھی جو ہے لٹریچر ہو، اس کے لیے کوئی سند موجود نہیں ہے۔ فضل خدا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے لیے ارشاد فرمایا کہ پاک پروردگار فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کا محافظ اللہ ہے، اب اس میں رد و بدل نہیں ہے۔ آسمانی کتابیں جو توریت و زبور تھی اس میں ترمیم ہو گئی، لوگوں نے اس میں کٹنگ اور سیٹنگ کر دی، اللہ نے اپنے حفظ و امان میں لے لیا ہے، اب اس میں کوئی کٹنگ بھی نہیں ہے، سیٹنگ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی پر 10 پارے نازل ہوئے، 40 پارے ہیں، 30 پارے یہ ہیں، 10 پارے مولا علی پر۔ یاد رکھیے 30 پارے سند ہے، پورے صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ قرآن 30 پارے ہی ہیں، 40 پارے قرآن نہیں ہیں، سند 30 ہی پارے۔ پھر اس کے بعد اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے وہ سند، اور ایسی مضبوط سند کے ساتھ ہمارے پاس میں ہے کہ اب اس کو پیش کرنے کے لیے ہمیں سوچنے کی تک ضرورت نہیں ہے، اتنی ثقات کے ساتھ، اتنی سندوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب سنیے، ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا جب دور آیا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو از سر نو نئے پیمانے پر، اسی مقام پر جس جگہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کروایا آدم علیہ السلام کے زمانے میں، اسی کی بنیادوں پر، اسی کی فاؤنڈیشن پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا آرڈر دیا۔ دنیا میں پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کے دور میں بنائی کعبۃ اللہ، اور دوسرا جب اس کا کام شروع ہوا تعمیری کام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بنانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جگہ بتائی گئی تھی، طوفان نوح کے وقت میں ختم ہو چکا تھا، پھر اس کی بنیادیں باقی رہ گئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تو اسی مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو لے کر دونوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوا، کعبۃ اللہ کا دوسرا مرحلہ تعمیری کام ہوا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے دور میں دوسری مرتبہ کا کعبہ تعمیر ہوا، اسی جگہ پر تعمیر ہوا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا چلا زمانہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے نسل انبیاء چلی، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی چلی، پھر حضرت وہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل ان کے ایک بھائی کون ہے؟ حضرت اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام سے یونس السلام، پھر اس کے بعد انبیاء اس میں چلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام سے ان کی نسل سے جس نبی کو پیدا کرنا تھا وہ نبی ہے امام الانبیاء، محبوب کبریا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل میں نبی بن کر کے آئے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بعد سے تو دوسرے انبیاء، وہاں سے وہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ یہ کعبۃ اللہ کی، جب یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کر دی، ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، اب اس کی تاریخ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دوسری تاریخ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کیسے اب یہ امپروو کیسے ہوا، وہ سٹی کیسے بنا، وہ کیا تھا، بیابان تھا، بالکل ریتیلی زمین تھی، اب اس کو جو ہے تعمیر کیسے ہوا، وہ سٹی ولیج کیسے بنا، ولیج سے سٹی بنا، پھر اس کے بعد وہ سٹی جا کر کے آج دنیا کا ایک مرکز بن گئی، دنیا کا ایک مرکز، دنیا سے کونے کونے سے آدمی دیوانہ وار چلا جاتا ہے، دیوانہ یوں سمجھے کوئی اختیار سے جاتا ہے، اپنے اختیار سے جاتا ہے، کوئی بے اختیار ہی چلا جاتا ہے، اختیار اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، بے اختیار اس کی روح مچلتی ہے، پھر وہ ادھر کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کرے سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے، سب وہاں پہنچ جائیں۔ اس اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ہند میں ہوں، مومن کا حال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو اپنے لیے جو استعمال کرتے ہیں، یوں سمجھیے کہ ہر عاشق کی زبان کو لے کر اعلیٰ حضرت اپنی زبان سے فرماتے ہیں، ہر سنی کی بات کو، ہر سنی کے دل کو جانچ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد مومن کا حال وہی ہوتا ہے، ہم تو ہوتے یہاں ہیں، سب کچھ ہمارا وہاں ہوتا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، جسم رہ گیا ہے، صرف جسم رہ گیا ہے، دل چلا جائے تو پھر جسم رکھ کے کیا کریں گے۔ خیر، اب تعمیر کعبہ کا مسئلہ ہوا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر اس کی آبیاری ہوئی، پھر اس کو اس وقت کے دور میں کیا سے کیا لوگوں نے بنا دیا تھا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم مبارک کے طفیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی مقام بنا دیا۔ وہ مقام تھا لیکن لوگوں نے اسے کچھ کا کچھ بنا دیا تھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر آج جانے والا جب جاتا ہے اس کے ارد گرد گھومتا ہے تو آج تک 1450 سال ہو گئے، خدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم بظاہر ہم کعبہ کے ارد گرد ہیں، حقیقت میں آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم رب کے ارد گرد ہی ہیں۔ ہر لمحہ تو یہ ہوتا ہے ہم یہاں ہیں تو اللہ فرماتا ہوا معکم اینما کنتم، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، مومنین سے، مسلمانوں سے، انسانوں سے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہو میں وہاں ہوں، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ۔ سلسلہ امریہ کا اس سال کے کیلنڈر کا جو ہے وہ آپ دے دیں گے، ٹائٹل دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے، ایک جگہ تو لکھا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، دونوں ذاتوں کو تمہارے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دیکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں رسول اللہ ہیں، اور جہاں رسول اللہ ہے وہاں خدا مصطفیٰ بھی موجود ہے، وہاں مصطفیٰ کا خدا بھی موجود، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں خدا ہے، جہاں خدا ہے وہاں مصطفیٰ ہے، نہیں ہے؟ یہ عقیدہ ہم بلا اختیار نکلنا، نور خدا جہاں ہے تو نور خدا کا نام ہی مصطفیٰ ہے، نہیں نور خدا ہے، یہ اچھی بات ہے، نور خدا ہے، مان لے نور خدا ہے، اتنا مان لو کہ تم نور خدا ہے، یہ سب جتنا بھی ہے یہ نور خدا ہے، جہاں جہاں بھی ہے، کونے کونے میں نور خدا ہے نہیں؟ یہاں نور خدا ہے نہیں؟ خدا کا نور ہے نہیں؟ سب کو معلوم۔ یہ اس کو آج ایسی پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی انکار نہیں کر، قادیانی بھی انکار نہیں کر سکتا، دیوبندی بھی انکار نہیں کر سکتا،
وہاں بڑا بھی غیر مقلد بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ خدا کا نور نہیں ہے۔ اب سب جگہ کس کا نور ہے؟ خدا کا نور ہے، خدا کا نور ہے، خدا کا، اتنا مان لو بس ہے۔ کیسا منوانے رکھا دیکھو پروردگار۔ ہم تو ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے نبی کو تو ہم مانتے ہی حاضر و ناظر، لیکن تم کو کیسے ماننے پر مجبور کر دیا؟ ایسے کر دیا کہ تم انکار ہی نہیں کر سکتے رسول کے حاضر و ناظر کا، اور رسول کو اللہ نے میرا اپنا نور بنا دیا ہے۔ اور جب بھی تم یہ کہو گے کہ ہر جگہ خدا کا نور ہے، خدا کی قسم تم جب کہو گے کہ خدا کا نور ہے تو اسی خدا کے نور کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ خدا کا نور، نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ نور خدا ہے۔ ہم کس کے نور ہیں؟ ہم کس کے نور سے بنے؟ ہائے سبحان اللہ۔ اب پوائنٹ دوسری طرف چلی جائے گی، ایمان کا جب معاملہ آتا ہے تو آ جاتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہر لمحہ یہ خیال آتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں جہاں ہو، جہاں جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں چھوڑتا نہیں، تمہاری زندگی مجھ سے ہے۔ اور اب کس اعتبار سے؟ اعتبارات، اعتبار، اب یہ خانقاہوں میں آئیں گے، حلقے میں آئیں گے تو اعتبارات کو بتایا جاتا ہے۔ اب کیسے، کیسا ماننا، کیسا سمجھنا، بولے سمجھنے کے لیے خانقاہوں میں آؤ، ذرا اسے بھی وقت دو، بے پار کرتے کرتے پورا ہونا، ادھر گوشت بھی کترتے رہنا، یہ بھی لے لینا، ادھر تولتے بھی رہنا، لے لینا، ادھر ناپتے بھی رہنا، وہ بھی آ جانا، ایسا نہیں ہوتا، مکس ہو جاتا۔ اس کے لیے خانقاہ کو بلاتے، خانقاہ میں اعتبارات بتاتے ہیں، خدا موجود ہے کس اعتبار سے، ہمارے ساتھ ہے، یہ تو سب کو معلوم کہ ہوا معکم، قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہو رب تمہارے ساتھ ہے۔ کن اعتبارات سے ہمارے ساتھ ہے؟ وہ اعتبارات کو خانقاہ میں، خیر انشاءاللہ آتے آتے آپ لوگ وہ پوزیشن پہ آ گئے تو بتا ہی دیں گے کیا ہے، رکھ کے کیا کرنا ہے، بس آپ کے ہی لیے بتایا گیا ہے، ہم کو جو دیا گیا آپ کے لیے دیا گیا ہے۔ میں رکھ کے کیا اچار ڈالوں گا؟ کس کے لیے رکھا ہوا؟ جتنا دیں گے اتنا اور آتا رہے گا، مال پرانا جاتے رہے تو نیا نیا مال آتا رہے گا انشاءاللہ۔ اعتبارات کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتانا ہے کہ ہر جگہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ جو حجاج کرام میں خاص توجہ فرمائیں، خاص جنہوں نے کعبۃ اللہ کو چکر لگایا، وہ خیال کریں، تصور کریں اس لمحے کا، ہر جگہ یہ تصور ہوتا ہے کہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا رب ہمارے ساتھ ہے، تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ لیکن جب حاجی طواف کعبہ کرتا ہے تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ رب ہمارے ساتھ ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے ہم اللہ کے ساتھ ہیں۔ اس لمحہ خیال آتا ہے کہ حالانکہ اس وقت بھی موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دوریاں ختم ہوتی ہیں، یہاں پر سب جو ہے اب ختم ہوتا ہے، اب اس کے قرب میں پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں وہ میرے ساتھ، میں مولا کے قریب ہو گیا ہوں، مجھے خدا کی قربت ہو گئی ہے، میں خدا کے قریب ہو گیا ہوں۔ اس لیے کہ اس مقام پر جانے کے بعد اب لیول بڑھ جاتا ہے، لیول بڑھ جاتا ہے، زمین پہ پہنچے تو لیول بڑھ جاتا ہے، اور زمین کا یہ کمال ہو تو نور خدا کا حال کیا ہوگا؟ جس جگہ پر نبی چل جائیں، اس بار بار جہاں چکر لگا دیں اور نبی کے قدموں کی برکت سے یہ حال ہو کہ خدا کی قربت کا احساس ہو جائے، ارے اسی نور خدا کی بارگاہ میں چلے جائیں گے تو کتنا احساس ہوگا۔ اب وہاں پہنچے خانہ کعبہ کے پاس میں، اب طواف کعبہ ہوا، جو بھی ہوا، اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس خانہ کعبہ کی آب یاری ہونی شروع ہوئی، اور آج تک الحمدللہ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو آئندہ جمعہ سے ہم لوگ اب سفر کعبہ، اتنا تو ہو گیا، اب فضیلت کیا ہے،
اس جگہ جانے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس کی کیا کیا کرامتیں ہیں، وہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ ذرا لوگوں کو ریپلے چاہیے، ہم کو واپس کچھ نہ کچھ چاہیے، تو وہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ آئندہ جمعہ ہم بتائیں گے کہ کیا کیا ملے گا، نیت کرنے پر کیا ملتا ہے، جانے پر کیا ملتا ہے، اور نہیں جانے والے کو کیا کیا کھونا پڑتا ہے، وہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بتائیں گے۔ اور آخری لمحے یہی بات ہے کہ یاد رکھیں، اللہ سے دعا کریں، آج بھی دعا کریں، اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت نہ کر لیں، اس گھر کی جب تک ہم زیارت نہ کر لیں اور محبوب خدا کی بارگاہ کی حاضری نہ ہو جائے۔ ہم تو بارگاہ مصطفیٰ کو دیدار کے قائل ہیں اور مانتے ہیں، ہمارا تو دل یہ کہتا، زبان کہتی ہے روضہ رسول کو، دل کہتا ہے چھوٹی چیز مانگ رہا ہے، روضہ رسول کو دیکھنا، ارے وہ اگر چاہیں تو خود کی دیدار کرا سکتے ہیں۔ مدینے بلاؤ، مدینے کو جاؤ، مدینے آنے کے بعد سرکار اپنا جلوہ بھی دکھا، دل کہتا وہ مانگ، کیا مانگتا ہے، وہ چیز مانگ جو چیز نایاب ہے، خدا کی پوری تخلیق میں جو نایاب چیز ہے اس چیز کو مانگ، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اور کہتے ہیں کہ سب سوالوں سے یہی سوال اچھا ہے، سب سوالوں سے یہی سوال اچھا ہے۔ خیر، اللہ کرے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ حجاج کرام اگر آئندہ جمعہ سے پہلے نکل رہے ہیں تو انہیں مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو کامیاب و کامران فرمائے اور عاشقانہ سفر انہیں نصیب فرمائے، اور اللہ والوں والا سفر انہیں نصیب فرمائے، عاشقان رسول والا سفر انہیں نصیب فرمائے۔ اب آخری 2 منٹ بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، حضرت بندہ نواز گیسو دراز، آج ان کی مبارک عرس پاک ہے، آج ان کی یاد ہے، آج ان کو قرب خداوندی جو ہوئی ہے، جو آج دلہن بنے سب کو لٹانے والے بنے، وہ عرس میں لٹانا ہوتا ہے۔ کوئی غلط طریقہ کرتا ہے تو طریقے کو ہم غلط بولیں گے، جو چیز اصل ہے اس کو تو اصل کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ناک پہ مکھی بیٹھ جائے، ناک پہ مکھی بیٹھ جائے، قادیانی کے کان ناک پہ بیٹھ جائے تو قادیانی کہے گا کہ میرا ناک کاٹ کے پھینک دو۔ کسی وہابڑے کی کان ناک پہ بیٹھ جائے، کوئی وہابڑا کہے گا کہ میری ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہے، ناک کو ہی کاٹ کے پھینک دو کہے گا۔ کوئی دیوبندی اس کی ناک پہ بیٹھ جائے، عالم ان کا، مفتی اعظم ان کا، اس کی ناک پہ بیٹھ جائے، فتویٰ لکھتے وقت بیٹھ جائے ناک پہ مکھی، اور مفتی فتویٰ دے دے گا کہ یہ بیٹھ گئی ہے مکھی، لہٰذا ہماری ناک ہی کاٹ کر کے پھینک دیا جائے، نہ ناک رہے نہ سانس رہے، نہ ناک رہے نہ مکھی بیٹھے ہماری ناک پہ کاٹ کے۔ کوئی کہے گا اللہ اکبر، کوئی کہے گا نہیں نا۔ سنی تو اتنا بے وقوف تو نہیں ہے، بہت ہوشیار ہے، بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانے کی نظروں کو تاخیر سے نہ دیکھ، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اب سنیے، یہ ہے کہ عرس میں جو شریعت کے حد میں کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ اگر کوئی اس پر غلط رسمیں ڈال دیا ہے تو رسموں کو نکال کے پھینکا جاتا ہے، اصل کو کاٹ کے نہیں پھینکا جا سکتا۔ عرس خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، اب اس گیسو دراز کو سمجھنا ہے تو یہ 2 منٹ 1 منٹ ناممکن ہے۔ اس گیسو کی لمبائی کو، کیسے گیسو لمبے ہو گئے، انہیں کیوں گیسو کبھی سوچا بھی بھائی، کبھی سوچا، آتی بھی نہیں عقل میں یہ بات۔ ہمارے حال ہی میں لاسٹ ویک جو ہم گئے تھے، ایک پروگرام تھا اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہمارے ایک ساتھی نے ہماری تقریر کے بعد سوال کیا کہ آخر یہ لوگ کیوں حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں آراس سے، یعنی عرس کی جمع آراس، عرسوں سے، مدارات سے کیوں جلتے ہیں، ولیوں سے کیوں جلتے ہیں، سوال کر دیا تھا۔ تو ہم نے ایک آخری جواب یہ دی تھی جو آپ لوگوں کو اکثر میں شاید سناتا رہتا ہوں، اس لیے کہ ان کی نسل میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ حسد ہے، یہ جلن ہے، کیا کریں گے۔ ہمارے گھر میں تو کوئی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوتا تو سب بچوں سے جلتا رہتا ہے،
سب جس کے گھر میں بچے نہیں ہوتے سب کو وہ رحم ہی نہیں کرتا بچوں پر. اس لیے میں نے کہا ان کے گھر میں ولی پیدا ہی نہیں ہوتا تو ایک جلن ہے, حسد ہے, یہاں تک کہ وہ رسول پاک کے روزے سے بھی حسد رکھتے ہیں. کیا کریں گے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. شکر ادا کرو. آپ نماز کے بعد جانے سے پہلے ایک سجدہ شکر تو ادا کر کے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں عاشق رسول بنایا, عاشق اولیاء. اس کے شکرانے میں ایک سجدہ تو بنتا ہی ہے, ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہی ہے. انشاءاللہ آج نماز کے بعد ایک سجدہ اللہ کو کہہ کر کے مولا اتنا بڑا کرم کیا, اس کے لیے ایک سجدہ ایکسٹرا, ایک سجدہ شکر ادا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج میں ایک اور آپ کو اس لیے کہ یہ چل رہی ہے نا گفتگو مکے اور مدینے کی چل رہی ہے, خیال آیا کہ ایک منٹ کی ایک اور آپ کو میں آج بات سنا دوں. آخر میں ایک ٹپس کے طور پر جو ہم کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ زیارت رسول کون نہیں کرنا چاہتا؟ ہاتھ اٹھائیں. رسول کی زیارت نہیں کرنے والا کون ہے؟ کوئی زیارت نہیں کرنا چاہتا؟ سب چاہتے ہیں نا. اب کون چاہتا ہے کہ رسول کی زیارت ہو؟ دو ہمیں ہاتھ اٹھائیں گے. جلدی دیدار چھوڑ دیجیے. الحمدللہ اللہ کرے سب کو زیارت رسول ہو جائے. اب سنیے, فرمایا گیا ہے کہ اگر درود پاک کثرت سے پڑھا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے, یہ درود پڑھا جائے, اللہم صلی علی روحی محمد فی الارواح وصلی علی جسدی محمد فی الاجساد صلی علی خبری محمد فی القبور. یہ کثرت سے پڑھنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے. ہو سکتا ہے اگر کسی کو نظر آئے تو مجھے فون کر کے بولنا, ضرور بولنا, چوری نہیں کرنا. اگر دیدار مصطفیٰ ہو جائے تو یہ اندر نہیں رکھنا, اس کو کھول کر کے بیان بھی کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج اگر ہو سکے تو سرکار خواجہ بندہ نواز گیس حضرات علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں, فاتحہ پڑھ کر کے ان کے نام سے احصال ثواب کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے, مسلمان بن کر مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.